سلیمان وجنود وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تخت پر پرواز کرتے ہوئے ایک وادی سے گزر رہے تھے، اور یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے تخت پر پرواز کے دوران ایک چیونٹیوں کی وادی، چیونٹیوں کے میدان سے گزر ہو رہا تھا، تو ایک چیونٹی نے فوراً باقی چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنود، سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، ان کو خبر بھی نہ ہو، یعنی بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، اس لیے اپنے اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک حقیر سی مخلوق ہے چیونٹی، لیکن اس کے دل کے اندر احترام کتنا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا، کہ ان چیونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی کے ساتھی ہیں، جان کے ظلم نہیں کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہم لا یشعرون، انہیں پتہ ہی نہ چلے اور وہ کچل ڈالیں۔ یعنی چیونٹی یہ عقیدہ رکھتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کہ وہ بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جان کے کبھی بھی وہ ایسا جرم نہیں کر سکتے۔ تو ایک چیونٹی سلیمان علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اتنا احترام کا پہلو رکھے اور اتنی احتیاط کا پہلو رکھے، تو پھر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ظالم کہتے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا۔ یہ چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابہ سے ظلم کی توقع نہیں رکھتی، تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تو بہت اونچا مقام ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دیا کہ جنات بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، کہیں پانی کی ضرورت ہوتی تو ہدہد پرندہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو زمین کی اثرات سے پتہ کر لیتا ہے، اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی کہ پانی کہاں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کہتے تو جنات اس جگہ کی کھدائی کرتے اور پانی لے لیتے اگر پانی چاہیے ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اگر ہم اس انداز میں دیکھیں کہ جنگ خندق کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشورہ دیا، جب پتہ چلا دشمن قریب ہے، تو راتوں رات مدینہ منورہ کی اتنی پتھریلی اور سخت زمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فوراً کھود کے دکھایا، اور کتنی لمبی خندق جو ہے وہ کھودی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی آصف بن برقیہ، ان کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، تو فرمایا کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے گا؟ تو آصف بن برقیہ نے کہا، اللہ نے قرآن میں کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ ہم نے کتاب میں سے جس کو تھوڑا سا علم دیا تھا، من یہاں بعضیت کے لیے ہے، من الکتاب تبعیض کے لیے، یعنی بعض علم دیا تھا، تھوڑا علم دیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہے آصف بن برقیہ، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جن کو ہم نے کتاب میں سے تھوڑا سا علم دیا، اس نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ اس میں عزم تھا، تو وہ تخت بلقیس، تخت سبا اٹھا کر لے آیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والا وہ صحابی آصف بن برقیہ جس کو کتاب میں سے تھوڑا علم ملا، وہ تخت سبا اٹھا کے لاتا ہے، اور جس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغمبر نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب، الف لام کے ساتھ، کہ اللہ معاویہ کو پوری کتاب کا علم عطا فرما، تو وہ معاویہ سبائیوں کے تخت کو کیوں نہ اڑا لے، اور سبائیوں کے تخت کے پرچے کیوں نہ اڑائے؟
اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی انتخاب کیا ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے چنا ہے، اور یہ اتنی خوش نصیبی ہے کہ جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ کسی صحابی کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے۔ ایک صحابی ہیں، نام ان کا عبد الاشہل تھا، اسیرم کے نام سے مشہور ہے۔ احد والے دن فجر کے بعد مسلمان ہوئے اور زور سے پہلے شہید ہو گئے، یعنی 2-2.5 گھنٹے کا اسلام ان کو ملا ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھ سکے اسیرم، لیکن آج ساری دنیا کے نمازی مل کر اسیرم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بولیں، ایک حج نہیں کر سکے۔ یہ 40 لاکھ حج کا مجمع ہوتا ہے، یہ 40 کے 40 لاکھ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اسیرم کے وزن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک تلاوت نہیں کی، قرآن ختم نہیں کیا، لیکن ساری دنیا کے قاری ان کے ساتھ نہیں مقابلہ کر سکتے، کیونکہ قاریوں نے قرآن پڑھا ہے، نمازیوں نے نماز پڑھی ہے، حاجیوں نے زیارت بیت اللہ کی ہے، اسیرم نے زیارت چہرہ رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابیت کا وزن اور مقام اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب صوفیہ حضرات جو ہے نا وہ یہ ضربیں لگاتے ہیں، صوفیہ کے ذکر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ 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 کرو، یہ ضرب لگ 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 کے یہ دل صاف ہوگا۔ یہ جب دل صاف ہوگا اس میں سے کدورتیں، بغض، یہ وہ جتنی کالا کے دھلے گی۔ تو یہاں سوال کرنے والے عموماً کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو صحابہ سے ضربیں نہیں لگائیں، یہ کون سے طریقے تم نے نکالے میں؟ تو انہیں کہا جاتا ہے کہ نبی کو صحابہ کو ضربیں لگوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ نگاہ نبوت میں اتنا اثر اور تاثیر تھی کہ جس مسلمان پہ پڑتی تھی اس کی کدورت خود ختم ہو جاتی تھی، اس کا دل خود صاف ہوتا تھا۔ یہ نبی کی نگاہ کی برکت ہے، یہ پیغمبر کی نگاہ کی تاثیر ہے۔ آج کسی نیک بزرگ کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھے نا تو انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، اور جن کو اللہ کے نبی کی صحبت ملتی ہو، مجلس ملتی ہو، جن کو اللہ کے نبی کی زیارت ملتی ہو، تو مجھے بتائیں دل میں رہتا پھر کیا ہوگا؟ بغض، گناہ، کچھ بھی نہیں، سب ختم۔ تو نگاہ نبوت میں اللہ نے اتنی اثر رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کو اتنا جو ہے وہ پاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے خوش نصیب کہ اللہ رب العزت نے انہیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ان کا جو ہے وہ ذکر بارہا اللہ تعالیٰ نے کیا، اور 1226 کے قریب آیات وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ یہ موضوع اس لیے بھی کہ مجھے یہاں جمعے میں موقع نہیں مل سکا، آپ کے علم میں ہے کہ 10 محرم الحرام کو بدبختوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی۔ اچھا، غم کربلا والوں کا منایا جا رہا ہے اور گالیاں ابو سفیان اور حضرت معاویہ کو، جبکہ وہ کربلا کے واقعے کے سے بہت پہلے انتقال کر چکے، دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک بغض ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ اس کا اظہار جو ہے وہ اس طریقے سے کیا۔ اب آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مقام دیا ہے کہ وہ پیغمبر کے صحابی ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، بھائی فتح مکہ کے دن ہو یا بعد میں ہو، جیسے بھی ہو، نبی کی زیارت کی ایمان کی حالت میں،
چنانچہ پیغمبر کو دیکھ لینا ایمان کی حالت میں صحابی بن جاتا ہے، یہ صحابی ہے۔ تو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوں یا پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، ہیں تو صحابی۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ پہلے والوں کا درجے میں مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کی شان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم جیسے کروڑوں بھی مل جائیں جو لوگ فتح مکہ کے دن مسلمان ہو کر نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جیسے کروڑوں بھی ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ان حضرات کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں قرآن کریم کس طرح شان ان کی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے حنین کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ حنین کی طرف گئے۔ اب جب جنگ حنین ہوئی تو اس میں وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، بہت بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی، ذہن میں آیا کہ آج تو ہماری تعداد بہت بڑی ہے، ہم کہاں سے جو ہیں وہ شکست کھائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے پاؤں اکھڑوائے اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ شکست ہوئی، لیکن وہ پھر جو ہے نا شکست فتح میں تبدیل ہو گئی۔ اس کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا کہ یہ جو شکست ہوئی اس کے بعد فتح ہوئی، تو اب اس فتح کو ذکر کرتے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے پھر سکینہ نازل کیا رسول پر اور مومنوں پر۔ اس وقت مومن کون تھے جن کے لیے قرآن آ رہا ہے؟ صحابہ۔ یعنی ان حضرات کی خوش نصیبی اس انداز میں بھی دیکھیں کہ اللہ قرآن میں نبی کے ساتھ ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو سکینت نبی پہ نازل ہوئی وہی اس وقت صحابہ پہ، جو رحمت نبی پہ نازل ہوئی وہی اس وقت صحابہ پہ، جو سکون اللہ نے نبی پہ نازل کیا وہی صحابہ پہ۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، یہ سکینت نازل ہوئی تو کتنی خوش نصیبی ان لوگوں کے لیے جو جنگ حنین میں شریک ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے ان پر سکون نازل کیا، سکینت نازل کی، اپنی رحمت نازل کی۔ تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے اس جنگ حنین کے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو قرآن کریم نے جو سکینت کا ذکر کیا ہے، اس قرآن کریم کی فضیلت کے اندر جہاں اور باقی صحابہ شامل ہیں، وہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سکینت کے اندر شامل ہیں، جو سکینت اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کو پڑھتے ہوں گے تو کتنی خوش نصیبی سے کہتے ہوں گے اور فخر سے کہ الحمدللہ اللہ نے جس قرآن کریم میں جس سکونت اور جس سکینت کا ذکر کیا ہے، اس اللہ کی نازل کردہ سکینت کے اندر میں بھی شامل تھا۔ آج اگر کوئی کسی بزرگ کی محفل میں ہو اور پھر ادھر کوئی معجزہ ہو جائے اور کوئی ایسی کرامت اس بزرگ کی ظاہر ہو جائے اور بعد میں وہ ساری زندگی اس محفل میں بیٹھنے والے فخر کرتے ہیں، یار اس وقت میں بھی تھا، اللہ کا شکر ہے میں بھی تھا، یہ رحمت اللہ نے مجھے بھی دی، یہ سعادت اللہ نے مجھے بھی دی۔ تو جو لوگ اللہ رب العزت کی سکینت میں آئے اور اس سکینت کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر زیارت عاشورہ کتاب میں لعنت بھیجی گئی تبت سینٹر کے اندر، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حنین کی جنگ میں ان کی آنکھ پہ تیر لگا، اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی میری آنکھ پہ تیر لگا، زخمی ہو گئے۔ جو لوگ دنیاوی مفاد کے لیے ایمان قبول کرتے ہیں نا، ان کے سامنے سے دنیا ہی دنیا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر کہتے تو دعا کرتا ہوں اللہ آنکھ فوراً ٹھیک کرے گا، اور اگر صبر کرتے تو اللہ جنت کی آنکھ دے گا۔ تو آج کوئی اگر دنیاوی مفاد والا ہوتا ہے، وہ کہتا اللہ کے نبی ٹھیک ہے دنیا بھی ہو جائے آخرت بھی، تو کیا ہے اس میں، وہ برا تو نہیں ہے نا، یہ بھی آنکھ صحیح ہو جائے اللہ آخرت میں آپ یوں دعا کریں۔ فوراً ابو سفیان رضی اللہ عنہ جواب دیا اللہ کے نبی مجھے دنیا کی آنکھ نہیں، مجھے آخرت کی آنکھ چاہیے۔
ایک آنکھ شہید ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو رومیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی اس میں دوسری آنکھ پہ بھی ان کو تیر لگا، اور دونوں آنکھیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا میں اللہ کے راستے میں شہید ہوئیں۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی نے کچھ یوں فرمایا کہ اللہ جس کے دنیا میں دونوں آنکھیں لے لے اور وہ اس پہ صبر کرے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ اب وہ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام ہو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے قبول کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے لیے قبول کیا ہے۔ اور کتنی خوش نصیبی ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہوتا تھا، کوئی وہاں، کوئی ادھر، کوئی ہو سکتا ہے مسجد سے باہر جگہ ملتی ہو تو وہاں بیٹھ جاتا ہو مٹی میں، اور زبان حال سے کوئی پوچھتا ہو کہ بھائی مٹی میں کیوں بیٹھ گئے، تو وہ اپنا درد دل رکھتے ہوئے یوں زبان حال سے کہتا ہوگا کہ درد مندوں سے نہ پوچھئے کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ اور پھر ان لوگوں کی خوش نصیبی، صبح شام اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا، اللہ کے نبی انہیں آواز دیتے، انہیں پیار سے کبھی بلاتے، انہیں اللہ کے نبی کبھی جو ہے دوسرے نام سے پکار لیتے، ابو ہریرہ یا ابا تراب۔ تو یہ کتنے مزے کی بات اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک صحابی، غریب صحابی تھے، وہ کبھی دیہات سے جب مدینہ شہر میں آتے نا تو نبی کے لیے دیہات کی چیزیں لاتے، کبھی گھی لے آئے، کبھی شہد لے آئے، تو اللہ کے نبی انہیں شہر کی چیزیں ہدیے میں دیتے۔ تو ایک دن یہ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی پیچھے سے خاموشی سے یوں گئے اور جا کے یوں پیچھے سے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا، یوں اپنی دامن میں لے لیا۔ آپ مجھے بتائیں، پیغمبر کسی کو آغوش میں یوں لے، اس ادا پر انسان ہفت تقلیم کی دولت نہ قربان کر دے؟ اس صحابی نے خوشبو سے محسوس کر کے اور جسم نبی کے ساتھ لگایا تاکہ پیغمبر کا فیض زیادہ سے زیادہ میں حاصل کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں تھا، تو وہاں حضرت نے یہ واقعہ بیان کیا۔ علماء تو پھر علماء ہوتے ہیں نا، تو حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یہ شخص آزاد تھا، اللہ کے نبی نے اسے غلام کیوں کہا؟ اور نبی مذاق میں بھی سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ نبی کی بات نے آگے شریعت بننی ہوتی ہے، نبی کی بات نے آگے جو ہے وہ ایمان بننا ہوتا ہے، اسلام بننا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی مذاق میں بھی جو بولیں گے تو وہ سچ بولتے ہیں، کیونکہ نبی کی ایک چھوٹی چھوٹی بات سے کتنے کتنے مسائل نکلتے ہیں، اور ایک ایک روایت سے کتنے کتنے مسائل استنباط ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو شخص آزاد تھا، نبی نے اسے غلام کیوں کہا؟ تو پھر جواب دیا کہ محدثین نے اس کا جواب یہ دیا ہے، اصل میں یہ ساری امت نبی کی غلام ہے، جس کو چاہے آزاد کر دیں، جس کو چاہے بیچ دیں۔ تو نبی کے تو ساری امت غلام ہے، اس لیے انہیں غلام کہا۔ تو کہ اللہ کے نبی، جب نبی نے فرمایا نا کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا، فرمایا اللہ کے نبی میری قیمت ہی کیا ہے، کیونکہ دیہاتی سے تھے۔ تو کہا اللہ کے بندے، دنیا کی نظر میں اگر تیری کوئی قیمت نہیں تو اللہ کی نگاہ میں تیری بہت قیمت ہے، اور تو بہت قیمتی اللہ کی نگاہ میں۔ تو کتنی خوش نصیبی تھی ان حضرات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا پینا، یہ ان کی اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج اس کا ہم یوں تصور کریں نا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لے تو اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا۔ تو جو لوگ براہ راست دیکھتے تھے تو ان کی عظمت کتنی ہوگی، ان کی شان کتنی ہوگی۔ اور جن کو قرآن کریم نے 1200 سے زائد آیت میں جن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں،
حدیث میں آئے نا، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ پیغمبر کے الفاظ پر ذرا غور کریں کہ کتنا وسیع مفہوم بتایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اذا سمعتم الذین یسبون صحابی، جب تم کسی سے سنو کہ میرے صحابہ کو گالی دی جائے، نہیں، فرمایا اذا رأیتم الذین، جب تم دیکھو۔ دیکھنے کے اندر سننا خود ہی آتا ہے، لیکن سننے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ دیکھنا بھی آئے۔ چنانچہ پیغمبر اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ کنایتاً اشارتاً کسی طریقے سے بھی میرے صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں ہے۔ جیسے آج ٹک ٹاک پر اشاروں میں صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، اشاروں کے ساتھ جو ہے یہ 3 یوں ہوتے ہیں اور 3 یوں ہوتے ہیں، 3 ڈنڈوں کو لگا کے کبھی ٹک ٹاک بنا رہے بدبخت، وہ ایک سے ابو بکر مراد لیتے ہیں، ایک سے عمر، ایک سے عثمان، یہ تینوں جہنمی اور یوں یوں، یہ اشارہ۔ تو پیغمبر نے بات کتنی وسیع فرمائی، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تم دیکھو کہ اگر کوئی میرے صحابہ کو گالی دے تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم ان سے کہو کہ تمہارے پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، ساری انسانیت کی لعنت ہو۔ اب اتنا وسیع مفہوم اللہ رب العزت کے نبی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کے لیے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی کو اشارتاً کنایتاً بھی صحابہ کی توہین اور گستاخی برداشت نہیں ہے کہ تم نہیں کر سکتے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ چونکہ دین کی بنیاد ہیں، صحابہ دین کی اساس ہیں اور پیغمبر کے ساتھی ہیں، اگر یہ محفوظ نہیں تو دین محفوظ نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے آسمان پہ ستاروں کو پھیلایا ہے، زمین پہ محمد کے یاروں کو پھیلایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ زمین کے جس خطے میں میرا جو صحابی دفن ہوگا، وہاں سے جب مسلمان قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے نا، تو اس پورے علاقے کے مردے جو اٹھیں گے تو وہ صحابی کی سربراہی میں میدان حشر تک آئیں گے، ان کی قیادت میں۔ اس لیے ساری دنیا میں صحابہ پھیلے ہوئے۔ ہم یہاں ڈیرہ غازی خان کے قریب گئے، بلوچستان کا بارڈر ہے وہ علاقہ، اور وہاں منسوب ہے قبر حضرت سہل ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کی قبر وہاں ہے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ وہ مکران میں آئے، اور وہ علاقہ اس زمانے میں مکران ہی کہلاتا تھا۔ آپ یقین کریں مجھ جیسا آدمی اگر رات کو جاگے تو پھر فجر کے بعد ہم سے نہیں جاگا جاتا، بہت نڈھال، بلڈ پریشر بھی عجیب، شوگر کا مسئلہ عجیب ہو جاتا ہے۔ لیکن میں بڑا حیران ہوا کہ رات میرا جلسہ تھا، رات کو جاگے، اب صبح بھی جاگنا ہونا تو مجھے رات سے ہی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ صبح آئے ساتھی لینے کے لیے، اب 2.5-3 گھنٹے کا راستہ اور کچا ٹائپ کا راستہ، اور گئے بھی ہم مہران گاڑی میں، اور بڑے مزے سے پہنچے۔ اور بھائی 3 گھنٹے کے بعد کبھی ریگستان، کبھی مٹی، کبھی کچا، کبھی کیا پہنچے، تو میں ان کا شکر ہے جگہ آئی۔ کہتے ہیں ابھی کہاں سے آئی؟ ابھی تو یہاں سے یہ دریا پار کرنا ہے پیدل، اور پیدل کے بعد پھر وہ پہاڑ پہ چڑھنا ہے، پھر وہ اوپر والے پہاڑ پہ چڑھنا ہے، ادھر وہاں قبر ہے۔ میں سارا سفر طے کیا، سب کچھ ہوا، اور وہ پہاڑ پہ بھی چڑھا، وہاں جب قبر کے پاس گئے، اب یقین کریں کہ قبر سے خوشبو آ رہی تھی، معطر قبر، اور مجھے بالکل تھکاوٹ نہیں، کسی قسم کی نیند کی ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں۔ وہاں سے جب ہم واپس آئے گاڑی پہ بیٹھے تو میری وہی کیفیت شروع ہو گئی جو آرام نہ ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ مجھے اس وقت سمجھ آیا کہ یہ کرامت اللہ کے نبی کے صحابی کی تھی کہ ادھر ہم کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو وہاں پر سہل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، کیونکہ صحابہ کرام کا مزاج تو یہ تھا جہاں جن کی شہادت ہوئی یا انتقال ہوا وہ حضرات وہیں تدفین کرتے تھے اور وہیں جو ہے وہ دفناتے تھے۔ یہ تو ہمارا مزاج ہے جی وہ فلاں جگہ دفنانا ہے، فلاں گاؤں میں کہا ہے، ابا نے کہا ہے کہ وہاں قبر ہونی چاہیے میری، کیونکہ دادی کی قبر بھی مائیں۔ او بھائی دادی کی قبر مائیں یا نانی کی قبر، تم یہاں دفن ہوگے تو عالم ارواح تو ایک ہی ہے نا، وہاں تو دادی نانی سے مل لو گے۔
یہ تھوڑی ہے کہ قبر یہاں ہوگی تو دادی اماں وہاں ہوگی اور آپ یہاں ہوں گے. جسم الگ الگ ہیں لیکن عالم ارواح میں تو روحیں ملتی ہیں. نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ملتی ہیں، برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں. تو اگر وہ بھی نیک آپ بھی نیک، اور جب وہاں گئے تو وہاں عالم ارواح میں تو ملاقات ہو جاتی ہے اپنے مردوں کے ساتھ. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی مزاج تھا. یہی وجہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو وصیت فرمائی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے مجھے طبعاً موت آ جائے، تو جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہو وہاں تک میری میت کو لے کے جانا. قیامت کے دن کہہ سکوں کہ اللہ زندہ تھا تب بھی تیرے رستے میں چلا ہوں، میری لاش بھی تیرے رستے میں چلی ہے. اور ان کی میت کو اٹھا کر لے کر گئے. عیسائیوں کا قلعہ چونکہ محاصرہ کرنا تھا صحابہ نے، تو قلعے کی دیوار کے پاس جو ہے انہیں دفن کیا گیا، اس کی دیوار کے پاس. اور جب 3-4 مہینے فتح نہیں ہوئی تو پھر تبدیلی جو ہے وہ صحابہ کرام کو اپنی پلاننگ میں کرنی پڑی کہ یہاں جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس کے بجائے دوسرے علاقوں کی طرف رخ کرتے ہیں، پھر اس کو بعد میں گھیریں گے. اب جب وہ جانے لگے تو کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے اوپر سے ان کے جرنیل نے کہا یہ جو تم نے اپنا بندہ دفنایا نا اس کو اٹھا کے لے جاؤ، ورنہ تمہارے جانے کے بعد اس کو نکال کے لاش ہم باہر پھینکیں گے. تو نبی کا شعر، اللہ کی تلوار، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجے اور کہا ان کو تو ہم نے یہاں نہیں نکالنا، لیکن اگر تم نے ان کی لاش کی بے حرمتی کی تو یاد رکھنا ہماری جتنی بھی حکومت میں عیسائیوں کے قبرستان آتے ہیں میں نے وہاں سے تمہارے مردوں کی ہڈیاں باہر نکال کے نہ پھینکی تو مجھے بھی خالد ابن ولید نہ کہنا. اور اس نے کہا نہیں جی ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، آپ تو سیریس ہو گئے، سنجیدہ ہو گئے، ہم تو جب ان سے یوں بات کر رہے ہیں تو پھر آگے سے یوں ڈھیلے بھی ہوتے ہیں، کفر اتنا ڈرپوک ہے. نہیں ہم تو کچھ بھی ان کو نہیں کہیں گے، ہم تو ایسی بات کر رہے تھے. کہا ہاں یہ یاد رکھنا ہم 420 قسم کے جو ہے نا وہ لوگوں کو جانتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں، تو جو اس طرح 420 کرے گا تو ہمارے پاس جو ہے وہ ان کا علاج بھی ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دفن ہے. چنانچہ پوری دنیا میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تدفین کی. تو جو صحابی جس زمین کے خطے میں دفن ہے تو قیامت جب آئے گی مردے زندہ ہو کے قبروں سے نکلیں گے تو اس خطے میں اگر صحابی دفن ہوگا تو یہ مسلمان اس صحابی کی قیادت میں میدان حشر میں پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. پھر ان صحابہ کرام میں اللہ رب العزت نے 2 کو ایسی خوش نصیبی عطا فرمائی کہ جس کی تو کوئی فضیلت حاصل ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے انہیں نبی کے پہلو میں جگہ عطا فرمائی. اسی لیے میں نے پچھلے جمعہ یہاں کہا تھا کہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ ابو بکر و عمر کی شان تو بتائیں، تو بڑے صاحب ذوق تھے. جب ان سے کہا کہ ابو بکر و عمر کی شان بتائیں تو فرمانے لگے بتا دوں یا دکھا دوں، بتا دوں یا دکھا دوں. اب باقی صحابہ کی شان بتاؤں گا، ابو بکر و عمر کی شان دکھاؤں گا. ان کی شان یہاں دیکھنی ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں. آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ کفر کا فتویٰ کہ وہ منافق تھے، صحابہ نبی کے بعد مرتد ہو گئے. مرتد کا مطلب ہوتا ہے اپنا پچھلا دین قبول کر لینا. تو جب انہوں نے اپنا پچھلا دین قبول کر لیا تو پچھلا دین تو وہ مشرک تھے. اگر جو ایمان لاتے گئے پچھلا دین تو مشرک تھے، تو یہ کیسا ارتداد ہے کہ دین وہ مشرکوں والا قبول کر لیا نبی کے بعد اور فتوحات علاقے کرتے جا رہے اور وہاں مسجدیں بنا رہے ہیں، وہاں دین کی اشاعتیں ہو رہی ہیں، وہاں قرآن نافذ ہو رہا ہے. اگر ایسا ہی تھا تو ان علاقوں میں بت کیوں نہیں بنائے، بت خانے کیوں نہیں بنائے؟ جن جن علاقوں میں جاتے گئے تو وہاں بت کیوں توڑتے چلے گئے؟ یہ کیسا ارتداد ہے؟ اگر یہی ارتداد ہو کہ پھر تو جناب ادھر جا کر مسجدیں بن رہی ہوں، دین کی اشاعت ہو رہی ہو، دین کی خدمت ہو رہی ہو، پھر تو آج جتنے مسلمان ہیں ان کو اسا مرتد بن جانا چاہیے کہ کم از کم دین کی اشاعت تو ہوگی. اتنی تو انسان کو عقل سے کام کرنا چاہیے
کہ جن لوگوں کے زمانے میں دور میں دین اتنا تیزی سے پھیلا اور اتنا بہترین انداز میں پھیلا، یہ لوگ خدا نخواستہ بے ایمان ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ نے قرآن کریم میں منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ تھوڑی ٹائم آپ کے مدینے میں رہیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، یہ مدینے میں تھوڑے دن رہیں گے، پھر اللہ انہیں مدینے سے نکالے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے منافق کو نکالا گیا مدینہ منورہ سے۔ اللہ کے نبی نے اپنی مسجد میں اعلان فرمایا فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، نکل جاؤ، فلاں منافق ہے۔ ایک صحابی ایک بوڑھے شخص کو جو منافق تھا پکڑ کے پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے مسجد سے باہر لے کے جا رہے ہیں، ان کے سفید بالوں کی بھی پرواہ نہیں کی کہ نبی نے فرمایا نکال دو ان کو باہر۔ تو پتہ چلتا ہے جو بدبخت سفید بالوں والا بھی ہو، ایسے بدبخت سے کسی قسم کی کوئی بھی ہمدردی دل میں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بڈھا ہے۔ بڈھا اتنا کمینہ پن پہ آئے تو اس کے اندر احترام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ اس سے احترام کی جائے۔ تو جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کو اپنی سفید بالوں کے ساتھ جو ہے وہ اگر گالیاں دے رہا ہے تو مجھے بتاؤ اس بدبخت کا احترام کرنا چاہیے، اس کے سفید بالوں سے حیا کرنی چاہیے؟ ایک بوڑھا شخص کمر بھی لٹکی ہوئی ہے لیکن اس کو پکڑ کے گھسیٹ کر صحابی جو ہے نا پاؤں سے گھسیٹ کے باہر نکال رہے ہیں۔ تو کہا کہ منافق تھوڑے عرصے مدینے رہیں گے، ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ تو ظالموں اتنا تو سوچو کہ منافقین جو بے ایمان ہوں ان کو مدینے میں تھوڑے دن کا جگہ، یہ یہاں ٹک نہیں سکیں گے، اللہ انہیں نکالے گا۔ اور جن کو اللہ نے مدینے میں نہیں مدینے والے کے ساتھ سلا دیا، ان کا ایمان کتنا ہے، ان کی شان پھر کتنی اونچی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مسئلہ چونکہ بہت گمبھیر صورتحال اختیار کر چکا ہے، اس جمعے مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بیان آپ سنیں، کس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ کراچی میں جو سفاکانہ اور الفاظ ہیں ان کے کہ جو واقعہ ہوا یہ سفاکانہ واقعہ ہے اور کافرانہ واقعہ ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ بہت بڑے جو ہے نا وہ زیادتی ہوئی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اس طرح ہرزہ سرائی ہوئی۔ تو اب یہ جو تقیے کی چادر تھی وہ پھاڑ کر سامنے آ رہے ہیں، جو ہم کہتے تھے نا یہ یوں کرتے ہیں، یوں یوں یوں، تو کوئی مانتا نہیں تھا، اب وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ جمعے کو تمام مسلک کے لوگوں نے حمایت کی، ہمارے تمام، اور مفتی تقی عثمانی صاحب الحمدللہ اس جلوس اور اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ کل بھی حضرت کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ تھی، اور جو ہے وہ ہمارے آج کل چلت پھرت جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ مفتی تقی صاحب تھے، مولانا عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ کے، مفتی منیب الرحمان صاحب تھے، اہل حدیث علماء تھے۔ میں آپ کو یہ تھوڑی کارگزاری اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ تینوں مسلک کے چوٹی کے لوگ جو ہے نا اب اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے اور اس کو سنجیدہ لے رہے ہیں اب الحمدللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے شہداء کی قربانیوں کا خون کا نتیجہ ہے کہ اب اکابرین کی سرپرستی میں، جو کہتے تھے نا اکابرین ان کے ساتھ نہیں ہے، الحمدللہ اکابرین شروع میں بھی ساتھ تھے اور اب کھل کر الحمدللہ سامنے آ رہے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، جبکہ ان کا سیاسی انداز کچھ اور ہے لیکن اس مسئلے کی حساسیت پہ وہ بھی چپ نہیں رہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ کلپ آپ نے ان کا دیکھا ہوگا، انہوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی کہ یہ بہت بڑا مجرمانہ فعل ہے جو اس طریقے سے صحابہ کرام فرمایا کہ ہم یہ چیزیں برداشت نہیں کریں گے۔ بھئی کچھ ہوا ہے نا، جبھی تو یہ حضرات یہ جتنے بڑے بڑے، چلو ہم تو پاگل ہیں، ہم تو جذباتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا یہ ایسے بولتے ہیں، لیکن اب کچھ ہوا تو ہے نا کہ یہ شیخ الاسلام جیسے لوگ، یہ بڑے بڑے لوگ جو یہ کر رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں۔ دعا کریں کہ یہ کفر اپنی آخری سانسیں لے اور یہ سارے مل کر ایسی گرتی ہوئی دیوار کو دھکا لگائیں کہ وہ دیوار ہمیشہ کے لیے گر جائے اور اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و ناموس کا تحفظ فرما دے، اور ان قربانیوں کا صلہ نتیجہ ہمیں یوں اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے دکھا دے۔
بس دعا کریں کہ یہ اتحاد ایک برقرار رہے۔ جمعے کو 3 بجے بہت عظیم الشان یہ پروگرام گرو مندر پر شارع قائدین پر الحمدللہ ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ وہ مغرب تک چلے گا، اس کے قریب تک آپ حضرات بھی اس میں حصہ ملائیں۔ بعض دفعہ کسی کا مزاج ہوتا نہیں ہے، لیکن بعض باتوں میں مزاج بنانا پڑتا ہے۔ ایک میسج آپ نے دیکھا ہوگا، مولانا نذر الرحمن صاحب کی طرف منسوب کسی نے یہ واقعہ انہوں نے سنا ہوگا کہ مولانا نذر الرحمن صاحب ابھی جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کافی عرصہ پہلے جوانی کے عالم تھا، میں اور حاجی عبدالوہاب صاحب بس کے اوپر سفر کر رہے تھے، تو ایک شخص کو دعوت دینے لگے، چونکہ تبلیغی مزاج ہے، کوئی بھی ملے اس کو دعوت دیں۔ اس کو دعوت دینے لگے تو کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ شیعہ ہے، تو اس نے بات کو یوں گھما کر حضرت معاویہ کی گستاخی شروع کر دی، تو حاجی صاحب نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے مارنے کے قریب ہوئے۔ تو میں نے ان کو روکا، مولانا نذر الرحمن صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ ہمارا مزاج نہیں ہے تبلیغی کا، خبردار، اس نے جو حضرت معاویہ کی توہین کی، اس وقت اگر میں خاموش رہتا تو میرے ایمان چھننے کا خطرہ تھا، ایمان جانے کا خطرہ تھا۔ اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ ایک بندہ سامنے گالی دے رہا اور ہمارے سر پہ جوں بھی نہ رینگے، پیشانی پہ بل بھی نہ آئے، تو ہمیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ایک آدمی کہ جی میرا مزاج نہیں، کسی ایسے آدمی کو فوراً کوئی خدا نہ خواستہ ماں کی گالی دیتا ہے، بیوی کی، بہن کی، اس وقت حضرت کے مزاج بن جاتے ہیں اور اس وقت مزاج نہیں بنتے۔ تو ظاہر بات ہے مفتی تقی صاحب یہ حضرات سب جب آ رہے ہیں تو کوئی بات ہے، تو اس موقع پر ہم بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملائیں، کل قیامت کے دن ہم اتنا کہہ سکیں کہ جب صحابہ کرام کی عزت کو اچھالا جا رہا تھا، ہم سے جتنا بن سکا ہم نے اتنا کیا۔ ظاہر بات ہے جب کسی مجمع کی تعداد کو انسان بڑھا کر کسی پر پریشر ڈلواتا ہے تو اس مجمع کو بڑھانے والوں کا بھی جو ہے وہ حصہ شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔